بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے علامہ اقبال کی شاعری کے مختلف ادوار۔ شاعر مشرق کی شاعری کے 4 ادوار ہیں۔ اگرچہ شیخ عبد القادر کے خیال میں علامہ اقبال کی شاعری کے 3 ادوار کا انہوں نے ذکر کیا ہے بانگ درا کے حوالے سے، لیکن ہم 4 ادوار ہی جو ہے ان کو ہی تصور کریں گے حتمی۔ پہلا دور ہے ابتدائی شاعری سے 1905 تک، دوسرا دور ہے 1905 سے 1908 تک، تیسرا دور ہے 1908 سے 1924 تک، اور چوتھا دور ہے 1924 سے 1938 تک۔ اب ہم ان 4 ادوار کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ پہلا دور جو کہ ابتدائی شاعری سے 1905 تک کا دور ہے، تو یہ آپ کو اسٹوڈنٹس پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے شروع کر دی تھی، لیکن شاعری کو جلا جو ہے وہ لاہور کے ایک مشاعرے میں جہاں مرزا ارشد گورکانی بھی موجود تھے۔ علامہ اقبال کے خاص طور پر اس شعر پر مرزا ارشد گورکانی سے انہیں بہت داد ملی۔ موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ نوجوان شاعروں پر بازی لے جائے گا۔ یہ شعر آپ بچوں یاد بھی کر لیجئے گا، مروزی میں بعض اوقات شعر کا ایک مصرع مکمل کرنے کو بھی آ سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کچھ غزلیں اس وقت کے استاد شاعر داغ کو جو ہے وہ ارسال بھی کی تھی اصلاح کے لیے، تو داغ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ ان غزلوں میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے داغ سے اصلاح لی یا انہوں نے شاگردی اختیار کی یا شاعری میں ان کا کوئی استاد تھا۔ علامہ اقبال نے کسی کی تقلید نہیں کی، نہ ان کی کسی قسم کی کسی شاعر سے کوئی وابستگی تھی۔ وہ خود کہتے ہیں، اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں غم زلف کمال کے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی جو ادبی محفلوں سے اور مشاعروں سے ان کی شہرت جو ہے وہ دور دور تک ہونے لگے، اور خاص طور پر انہوں نے اپنی جب یہ نظم ہمالہ پڑھی، جو کہ شیخ عبد القادر کے رسالہ مخزن میں شامل ہے، اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تو ان کا شمار جو ہے اس عہد کے پہلی صف کے شعراء میں ہونا لگا۔ ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم کہتے ہیں کہ یہ کلام کوئی 30 سال کی عمر تک کا کلام ہے۔ اقبال کی شہرت اس سن تک عام ہو گئی تھی، ادیبوں اور شاعروں کو نظر آنے لگ گیا تھا کہ شاعری کے افق پر ایک نیا ستارہ طلوع ہوا ہے، جس کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر ماہتاب و آفتاب بننے والا ہے۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں علامہ اقبال نے ایک طویل نظم پڑھی جس کے ہر شعر میں فکر و تخیل کا انوکھا پن تھا۔ مولانا شبلی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے داد دیتے فرمایا کہ جب حالی اور آزاد کی کرسیاں خالی ہوں گی تو لوگ اقبال کو ڈھونڈیں گے۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری کا پہلے دور کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے دور میں علامہ اقبال فلسفہ وحدت الوجود کے بھی قائل تھے اور فلسفہ خودی کا بھی سراغ لگا رہے تھے۔ وہ وطن کے عاشق بھی تھے اور وطن پرست بھی۔ مذہب کی واضح برتری کے باوجود مشرق کی واضح برتری کے باوجود ابھی تک مغرب کے بارے میں ان کے خیالات واضح نہیں ہیں۔ ابتدائی دور میں علامہ اقبال نے غزلوں اور نظموں دونوں پر طب آزمائی کی، یعنی نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی۔ دوسرے دور جو کہ 1905 سے 1908 تک ان کے یورپ کا دور ہے، جو کہ ان میں انہوں نے فکر و دانش کی اس وقت انہیں وہ فضا ملی جس میں انسان کی جو ذات کی پوشیدہ صلاحیتیں اور امکانات کا سراغ لگایا جا رہا تھا۔ تو علامہ اقبال کا جو 3 سال ان کا جو ہے وہ یورپ میں ان کا قیام تھا، وہ ان کے فکر اور فلسفے پر بہت مثبت انداز میں اثر انداز ہوا۔ چنانچہ انہوں نے مادیت اور مکانیت کے اس دور میں ما بعد الطبیعیات میٹافزکس کے حوالے سے حقائق کا مطالعہ کیا۔
قیام یورپ کے دوران ہی ایک وقت ایسا آیا کہ جب علامہ اقبال نے شاعری کو ترک کرنے کا ارادہ کیا، مگر سر عبد القادر اور پروفیسر آرنلڈ کے مشورے سے اقبال میں ایک نیا عزم پیدا ہوا، تو ان کی شاعری جو ہے وہ اس انداز سے انہوں نے کرنے کا عزم کر لیا کہ جس سے شاعری باقاعدہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر لے۔ اپنی نظم عبد القادر کے نام میں وہ اسی منشور کا اعلان کرتے ہیں: اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں، شمع کی مانند جئیں بزم گہے عالم میں، خود جئیں دیدہ غیار کو بینا کر دیں۔ علامہ اقبال نے یورپ سے واپسی کے بعد اپنی جو ہے وہ مشہور ان کی جو مثنویاں تھیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی، 1915 اور 1908، اسرار خودی 1915 میں لکھی گئی اور رموز بے خودی 1918 میں، جو کہ علامہ اقبال کی عظمت اور جلالت کی جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہرحال اس دور میں علامہ اقبال کی شاعری نے قومیت کا راگ چھوڑ کر ملت کا راگ جو ہے وہ گانا شروع کر دیا تھا۔ علامہ اقبال کی شاعری کے اگر ہم تیسرے دور کا مطالعہ کریں تو علامہ اقبال کی شاعری کے تیسرے دور کے حوالے سے سر شیخ عبد القادر لکھتے ہیں، یہ ان کی شاعری کا تیسرا دور ہے جو 1908 کے بعد شروع ہوا اور جو اب تک چل رہا ہے۔ اس عرصے میں اردو نظمیں بھی بہت سی ہوئیں اور اچھی اچھی، جن کی دھوم مچ گئی، مگر اصل کام جس کی طرف وہ متوجہ ہو گئے وہ ان کی فارسی مصنوعی اسرار خودی تھی۔ اس کا خیال دیر تک ان کے دماغ میں رہا اور رفتہ رفتہ دماغ سے صفحہ کرتاس پر اترنے لگا اور آخر ایک مستقل کتاب کی صورت اختیار کر گیا، جس سے اقبال کا نام ہندوستان سے باہر بھی مشہور ہو گیا۔ بانگے درا کے دباچے میں انہوں نے اپنی اس خیالات کا اظہار کیا۔ اقبال کی شاعری کا یہ دور ایک ان کے پختہ نظریات کا دور ہے، جس میں شاعری ساحری سے زیادہ پیغمبری کے درجے پر پہنچ چکی ہے، یاس پر امید حاوی ہے، دانائی سے بڑھ کر حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں، خودی اور خودداری اور پختہ خیالات جو ہیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت میں جب اقبال یہ اس طرح کی شاعری کی کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، پھر ذہنی ارتقاء میں ایسا شعر دیکھیں: سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ خطاب با جوانان اسلام میں وہ لکھتے ہیں: کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تجھے آباد سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اس دور میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ وطن کی فطری اور مذہبی جو محبت ہے وہ اس دور میں اس کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر شعراء فاق ان کی طویل نظمیں، شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام، شمع و شار جیسی نظمیں لکھی انہوں نے یورپ سے واپسی پر۔ جزیرہ سلسلی کا ذکر کیا، مسلمانوں کی عظمت رفتہ انہیں اس شاعر کو اپنے تخیل میں اسی زمانے میں لے گئی اور وہ کہہ اٹھے: میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلاؤں گا۔ تصور قومیت پہلے ان کا جغرافیائی حد بندیوں پر مبنی تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ پھر ذہنی ارتقاء میں ایسا مقام آیا جب انہوں نے یہ کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ یورپ سے واپس آنے کے بعد ان کے نظریات میں نمایاں تبدیلی آئی۔ ان کے تیسرے دور کی شاعری گزشتہ دو ادوار سے
منفرد اور ممتاز. اسلامی رنگ کے علاوہ ان کی ایک نمایاں بات جو کہ اس دور میں مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اس دور میں انہوں نے فارسی میں شاعری کی. فارسی ان کی نظموں میں فارسی نظر آتی ہے ہمیں، فارسی ترکیبیں، فارسی بندشیں. تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر یاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. طلوع اسلام کا آخری بند، ان کی جو طویل نظم ہے طلوع اسلام، اس کا آخری بند بھی انہوں نے فارسی میں لکھا. اب ہم چوتھے دور کو دیکھتے ہیں. اقبال کی شاعری کا چوتھا اور آخری دور جو ہے وہ 1924 سے لے کر 1938 ان کی وفات تک کا دور ہے. یعنی انہوں نے بانگ درا کے بعد جو کچھ بھی لکھا وہ اس چوتھے دور میں شامل ہے. خودی وہ بحر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو سے سمجھا اگر تو چارہ نہیں. جبریل و ابلیس، ذوق و شوق، مست قرطبہ، طارق کی دعا، ہسپانیہ، اس جیسی نظمیں لکھی جا رہی ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اس دور میں فلسفہ خودی کے اجزاء شاعری میں موجود ہیں. انسان کی فضیلت، انسان کی عظمت، اور دوسرا اہم جز عشق و عقل کی جنگ. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں سرب کلیم کے بعد نومبر 1938 میں ارمغان حجاز شائع ہوئی، جس کا زیادہ تر حصہ فارسی زبان میں ہے لیکن آخر میں چند نظمیں اردو میں بھی ہے. یہ زمانہ علامہ صاحب کی علالت اور پریشاں حالی کا تھا، اس لیے قدرتی طور پر ان کی طبیعت میں افسردگی تھی. سوز اگداس ارمغان حجاز کے فارسی اشعار کے ساتھ مخصوص ہے. اردو نظمیں اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن ان میں وہ بلند آہنگی اور جوش پایا جاتا ہے جو زبور اجم اور بال جبریل میں موجود ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کشمیر میں جو سیاسی شورش پیدا ہوئی اور اس سلسلے مسلمانوں پر جو مقدمات قائم ہوئے، اس نے ڈاکٹر صاحب کے جذبات میں قدرتی طور پر تلاطم پیدا کیا اور وہ کشمیر کے مسلمانوں کے مصائب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ ارمغان حجاز کی اردو نظموں میں متعدد نظمیں کشمیر اور کشمیر کے مسلمانوں کے متعلق ہیں، جن میں ان کو نہایت پرجوش طریقے پر آزادی حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ابتدائی شاعری میں اگرچہ تصوف کے فلسفہ وحدت الوجود کی عکاس تھی، مگر فلسفہ خودی جو ہے وہ اس کے بعد ان کی پہچان بنا، اور وہ اس نظریے کو جو یہ سمجھیں کہ اسلامی نظریات سے متصادم ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اور اسلامی افکار قرآنی تعلیمات کے خلاف سمجھتے تھے اور اجمی تصوف کو پسند نہیں کرتے تھے. اسلام میں چونکہ رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں، آپ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی دنیا سے الگ ہو کر، جیسے کہ عیسائیت اور بدھ مت میں تھا کہ دنیا سے جو ہے وہ عبادت کے لیے الگ ہو جانا، رہبانیت اختیار کر لینا. اور علامہ اقبال بھی جو صوفی کیا شہر کو رہبانیت کی طرف کھینچتے ہوں، ان سے وہ بہت متاسف افسوس کرتے تھے، ان سے وہ خوش نہیں تھے اور ان کی وہ مذمت کرتے تھے. ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے کہا کہ اقبال کے پاس زندگی کی تمام بنیادی صداقتوں کی کسوٹی قرآن ہے، اور تصوف میں سے بھی اس نے وہ چیزیں اخذ کی ہیں جن میں قرآنی نظریہ حیات کی وسعت اور گہرائی دکھائی دیتی ہے. اقبال کی توحید قرآنی ہے جو فلسفیانہ اور متصوفانہ وحدت الوجود سے ممتاز ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، منفرد ہے. وہ انسان کو ایک صاحب اختیار ہستی سمجھتا ہے
کیونکہ قرآن اسے اپنے افعال پر ایک کو قدرت عطا کرتا ہے۔ اختیار ہی وہ امانت ہے جسے جماعتی، نباتاتی اور حیواناتی فطرت مجبور نے خطرناک سمجھ کر قبول نہ کیا۔ اگرچہ اس دور میں علامہ اقبال نے سیاسی موضوعات پر بھی کچھ نظمیں جو ہیں وہ انہوں نے لکھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعر کی حیثیت سے اقبال کا مرتبہ جو ہے وہ اس آخری دور میں بہت بلند ہو گیا۔ ان کا کلام محض واعظ و نصیحت نہیں بلکہ اس میں ادبی حسن اور چاشنی جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف میں شاعری کی اور ان کی شاعری میں ایک درس، ایک پیام اور ایک دعوت فکر ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد لکھتے ہیں، شعر اقبال زندگی کی تفسیر ہے اور زندگی نام ہے ان عناصر دکانہ کا جنہیں حرکت اور حرارت کہتے ہیں۔ اس لیے ایک حسین اتفاق سے یہی دو عناصر اس کے شعر کے بنیادی عناصر بھی ہیں۔ اس حقیقت کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ ازبس کی زندگی عبارت ہے حرکت اور حرارت سے، اور یہی دو قوتیں شاعر مشرق کے کلام و پیام میں بڑی شدت اور کثرت سے جلوہ آرا ہے۔ اس لیے لامحالہ شاعر مشرق کا کلام نہ صرف زندگی کی تفسیر بلکہ زندگی کی سچی تعبیر بھی ہے۔ بہرحال اس دور میں مغرب کی عقیدت مندی کو چھوڑ کر اس کے خلاف علامہ اقبال نے جہاد شروع کیا اور چن چن کر اس کے عیب گنوائے۔ اقبال یورپ کی مادہ پرستانہ تہذیب سے بیزار تھے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اللہ حافظ۔